جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو فرار نہیں. تمام انسانوں نے موت کا سامنا کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر جو روایت آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک شخص نے آ کے یہ پیغمبر سے عرض کیا کہ یا رسول خدا، آیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی آرزو کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سب نے سامنا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ موت کا سامنا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 تحفے یعنی 10 چیزوں کے لیے تحفے تیار رکھے، اور ہر چیز کے لیے 4 تحفے پیغمبر نے بیان کیے ہیں اس روایت میں. تو کل یعنی 40 تحفے ہوتے ہیں، 40 تحفے بنتے ہیں جو ایک انسان کو تیار کرنا ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ موت کے لیے جو چاہتا ہے موت کا سامنا کرے وہ یہ 10 تحفے تیار کرے. تو چونکہ عرض ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے، تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ان 40 تحفوں کو تیار رکھیں، آمادہ رکھیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ناگزیر ہے ہر انسان کے لیے. تو پھر جب سامنا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے، عقل انسان کو یہ کہتی ہے کہ اس چیز کا، اس حقیقت کا جس کا انسان نے سامنا کرنا ہو ہر حال میں، تو عقل یہ کہتی ہے بہتر طریقے سے تمام شرائط فراہم کر کے پھر اس حقیقت کا سامنا کرے. تو کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سب سے پہلی ذات جس کے لیے پیغمبر نے 4 تحفے تیار رکھنے کی نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شخصیت تھی. آج ایک دوسری چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جس چیز کے لیے 4 تحفے تیار رکھنے کے لیے اس شخص کو نصیحت کی ہے وہ ہے صراط. پل صراط، جس کے بارے میں آپ سب نے علماء سے سنا ہے. پل صراط جو ہے، پہلی چیز تو اسلامی عقائد میں سے، عقیدوں میں سے ایک جو تمام فرقہ اسلامی، تمام مذاہب کا جو عقیدہ ہے وہ پل صراط ایک مسلم عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ. یعنی کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، تمام انسانوں کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، خواہ وہ مومن ہو، کافر ہو، تمام انسانوں کو. اور پھر اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ پل جو ہے انسان کے بال سے زیادہ نازک ہے، اور اس کی دار جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو مومن ہوں گے وہ اس سے فوراً ہی گزر جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ اس سے گر جائیں گے جہنم میں. تو یہ پل صراط کا جو عقیدہ ہے یہ تمام اسلامی فرقوں کا مسلم اور تمام متفق ایک عقیدہ ہے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان جو موت کی آرزو کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پل صراط کے لیے بھی 4 تحفے آمادہ و تیار رکھے. یہاں پہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے عزیزان من، کہ پیغمبر نے یہ جو فرمایا ہے کہ ان مختلف چیزوں کے لیے مختلف تحفے تیار کرے، تو شاید یہاں پہ پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ ان جگہوں پر یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. یعنی جب حضرت اسرائیل سے آپ کی ملاقات ہوگی تو وہ جو کل 4 تحفے جن کے بارے میں تذکرہ ہوا وہ آپ کے کام آئیں گے. اسی طرح پل صراط پہ جب انسان پل صراط پہ ہوگا تو یہ 4 چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ 4 چیزیں شاید انسان کے کام آئیں گی. تو سب سے پہلی چیز جو پیغمبر اکرم کہتے فرماتے ہیں کہ پل صراط کے لیے جس تحفے کو تیار رکھنا چاہیے انسان کے لیے وہ اخلاص ہے، اخلاص عمل.
یعنی انسان اپنے تمام کام جو ہے وہ خدا کے لیے انجام دے۔ اخلاص عمل روایت میں ہے کہ افضل العبادت اخلاص العمل، یعنی تمام عبادات میں سے سب سے بافضیلت ترین جو عبادت ہے وہ اخلاص عمل ہے۔ آپ سب آگاہ ہیں اور علماء سے بارہا سنا ہے کہ تمام اعمال کی جو قبولیت کی شرط ہے وہ اخلاص عمل ہے، خواہ عمل کم ہو یا زیادہ ہو، جو چیز عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص عمل ہے۔ قرآن میں شیطان کا یہ نقل قول ہوا ہے، شیطان کہتا ہے کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہتا ہے کہ خدایا میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، لیکن صرف ان لوگوں کو جو مخلص ہوں گے، جو اخلاص کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے۔ یہ مخلص خود ایک مرتبہ ہے اخلاص کا جو مخصوص ہے اولیاء الہی سے، گرچہ یہ ہمارے جو اس بحث سے خارج ایک مطلب ہے، لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا جز مخلصین کے۔ اور اخلاص کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العمل الخالص الذي لا تريد ان يحملك عليه احد الا الله عز وجل، یعنی خالص عمل وہ عمل ہے کہ جو انسان محض خدا کی خاطر انجام دے، یعنی اس کا غرض، انسان کا غرض اور ہدف یہ ہو کہ خدا اس کی اس عمل کے لیے تعریف کرے، نہ کوئی شخص نہ کوئی بندہ۔ تو یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہی وہ عمل ہے اخلاص جو تمام عبادات کے لیے شرط ہے۔ اگر عبادات میں اخلاص ہو تو وہ عبادت قبول، اگر اخلاص نہ ہو، ریا ہو، تو وہ عبادت انسان کی بالکل بھی قبول نہیں۔ اور حتیٰ مراجع اعظام نے مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر انسان اپنی نماز میں یا اپنی کسی عبادت میں، نماز کا انہوں نے اپنے رسائل میں توضیح المسائل میں ذکر کیا ہے کہ نماز بالفرض اگر انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن ریا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ نماز باطل ہے، وہ نماز اس شخص پہ واجب ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ تو اخلاص ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ عمل کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا عمل مورد قبول واقع ہو، خدا آپ کے عمل کو قبول کرے۔ یعنی امام اس حدیث میں اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ انسان کا عمل با اخلاص کے ساتھ ہو، نہیں ہے کہ زیادہ انسان کی توجہ اس چیز کی طرف نہ ہو کہ عمل زیادہ ہو، بلکہ جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنا عمل انجام دے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں روایت میں جو سب سے پہلا تحفہ پورے صراط کے لیے آمادہ و تیار کرنے کا حکم دیا ہے پیغمبر نے، وہ اخلاص ہے۔ اور دوسرا تحفہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انسان پورے صراط کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے، وہ تحفہ ہے حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق۔ یعنی دوسری چیز جو پورے صراط پر انسان کے کام آئے گی وہ انسان کا حسن اخلاق ہے۔ اور خود پیغمبر سے یہ روایت ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر اپنے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ یہ جو اخلاق ہے اس کو اپنے اختتام تک، آخری منازل تک پہنچاؤں، اتمام تک پہنچاؤں۔ تو پیغمبر کے بعثت کا مقصد ہی اس اخلاق کو، حسن اخلاق کو اس کے عالی ترین مرتبے تک پہنچانا ہے۔ اور پھر قرآن میں
خداوند تبارک و تعالی پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَبِمَا لِنْتَ لَهُمْ، ایک صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی خدا پیغمبر سے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر خدا، یہ خدا کی رحمت تھی آپ پر کہ خدا نے آپ کو نرم اخلاق والا بنایا. اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ افراد جو آپ کے ساتھ تھے یہ سب آپ کے اطراف سے، آپ کے گرد سے فرار کرتے. تو اخلاق جو ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے ایک انسانی معاشرے کے لیے، وہ حسن اخلاق ہے. اور پھر پیغمبر اکرم کو ہی مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر تم اخلاق کے عالی ترین مرتبے پر فائز ہو. پھر اس روایت کی شان نزول علماء یہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں پیغمبر رحمت کتنے عظیم مرتبے پر اخلاق کے فائز تھے. علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک عربی شخص آتا ہے، پیغمبر کی عبا کھینچ لیتا ہے اور پیغمبر سے انتہائی بدتمیز حالت میں کہتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے بیت المال سے وہ مجھے دے دو. پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے تو پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کا حصہ بیت المال میں سے ادا کیا جائے اور مسکرا کر پیغمبر یہ کہتے ہیں. اور جب پیغمبر اس اخلاق کے ساتھ اس شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو یہ آیت پیغمبر کے شان میں نازل ہوتی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو ایک معاشرے میں ایک انسان کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کن افراد کی لیے، کن افراد کی نسبت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے، تو وہ ہستیاں جو ضروری ہیں کہ انسان کے اوپر بلکہ واجب ہے کہ جن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. سب سے پہلی جو ہستی ہے وہ ان کے والدین ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی. تو سب سے پہلے وہ شخصیات جو جن کے ساتھ انسان کو چاہیے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے وہ اس کے والدین ہیں. کیونکہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو باعث بنے ہیں، جو علت ہیں، سبب ہیں، کیونکہ عالم اسباب ہے. گرچہ انسان کو خدا نے خلق کیا ہے لیکن جن ہستیوں کے ذریعے سے عالم ہستی میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس کے والدین ہیں. اور خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توجہ کریں عزیزان محترم کہ خداوند یہاں اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کیا کہ جز خدا کے کسی اور ذات کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. یہاں پہ توجہ کریں کہ یہ آیت اس میں عبادت خدا کو والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ بیان کیا ہے خداوند تبارک و تعالی نے. اس آیت سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا احترام کتنا بڑا اور کتنا عظیم کام ہے اور کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کام کی. کیونکہ خدا اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کو ملحق کیا ہے خدا نے وہ والدین کے اوپر احسان ہے. اور جیسا کہ آج ہوا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو باعث بنی ہیں اس دنیا میں انسان کے خلق ہونے کی، اس دنیا میں آنے کی. اور پھر انسان کی پرورش میں جو سختیاں والدین جھیلتے ہیں وہ والدین کو ہی معلوم ہے. جب تک انسان جب والد نہ بنے، اس کے بچے نہ ہوں، تب تک وہ اس مرحلے کو، ان سختیوں کو سمجھ نہیں سکتا.
تو سب سے پہلی وہ ہستیاں جن کے ساتھ احسان کی ضرورت ہے وہ والدین کی ہستی ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے پیغمبر سے یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول خدا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو پیغمبر اکرم فرماتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کریں. پھر دوبارہ آتا ہے, پھر تیسری بار بھی یہ شخص آتا ہے, تو یہ تینوں مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کریں. جب چوتھی مرتبہ آ کے دوبارہ یہی سوال تکرار کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کریں. تو سب سے پہلے جو جس شخصیت جن ہستیوں کے ساتھ نیکی کی ضرورت ہے وہ والدین کی ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی یہ نقل ہوا ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کی طرف میں نگاہ رحمت سے دیکھے, رحمت کی نگاہ سے دیکھے, محبت کی نگاہ سے دیکھے تو خدا اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب اسے دیتا ہے. پھر ایک شخص سوال کرتا ہے پیغمبر سے یا رسول خدا اگر دن میں 100 بار اگر اس شخص نے کسی شخص نے نگاہ کی اپنے والدین کی طرف محبت کے ساتھ رحمت کے ساتھ نگاہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 100 بار اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ اہمیت ہے والدین کے احترام کی. اور آج ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور بعض دفعہ شکایات بھی جو موصول ہوتی ہیں وہ یہی ہے عزیزان من توجہ کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف انسان کی آخرت کے اثر انداز ہے والدین کے ساتھ نیکی, بلکہ اس دنیا میں بھی انسان کے بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مسائل کا سبب یہی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے جن ہستیوں کے ساتھ نیکی کی ضرورت ہے وہ انسان کے والدین ہیں. اور اس کے بعد جن افراد کے ساتھ روایت میں تاکید کی گئی ہے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی, وہ انسان کی فیملی ہے, انسان کے گھر والے ہیں, انسان کی بیوی, انسان کے بچے ہیں. روایت کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرماتے ہیں کہ باایمان ترین شخص تم میں سے وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی نسبت مہربان ہو, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کی نسبت مہربان ہوں. تو اپنے جو فیملی ہے, گھر والے ہیں, بیوی بچے ہیں, سب سے زیادہ والدین کے بعد جن افراد کے ساتھ حسن خلق کی ضرورت ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے, وہ انسان کی بیوی اور بچے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ بیوی اور بچے انسان کے پاس خدا کی امانت ہیں. کل انسان سے ان کی نسبت سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. روایات میں ہے کہ ارحم ترحم, تم رحم کرو دوسروں پر, خدا تم پر رحم کرے گا. انسان اکثر یہ ہوتا ہے کہ باہر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی خوشیاں, اس کی ہنسی, اس کا مذاق باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب اکثر گھر میں آتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اکثر برے اخلاق سے انسان پیش آتا ہے. تو انسان توجہ کرے اس نقطے کی طرف کہ خداوند نے کل ان چیزوں کے بارے میں, ان افراد کے بارے میں انسان سے سوال کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے ان افراد کے ساتھ برتاؤ کیا, کس طرح آپ نے رفتار کی. تو یہ مستحق ہے سب سے زیادہ انسان کے لیے کہ وہ حسن اخلاق کے ساتھ ان افراد کے ساتھ پیش آئے. اور پھر روایت میں ہے کہ انسان اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرے, کوئی فرد خدمت کرے, گھریلو کام میں اس کی مدد کرے, تو اس کو ایک شہید کے برابر اجر ملے گا. آپ سب آگاہ ہیں اس چیز سے کہ شہادت سے زیادہ دین میں, اسلام میں شہادت سے بڑی کوئی فضیلت نہیں. لیکن روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے گھریلو کام میں تو وہ شہید کے اس مرتبے پر فائز ہوگا, شہادت کا ثواب اسے ملے گا. اور پھر یہ دوسری طرف سے بھی روایت میں ہے کہ اگر بیوی اپنے
شوہر کی خاوند کی خدمت کرتی ہے تو وہ بھی اس مرتبے پر فائز ہوگی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان من کہ بعض دفعہ ہمارے پاس بھی یہ شکایات آتی ہیں کہ پڑھے لکھے افراد گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. عزیزان محترم, توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو صرف آخرت میں ان چیزوں کی سزا ملے گی, بلکہ اس دنیا میں ہی انسان کو بہت ساری مشکلات, بہت ساری مسائل کا جو سامنا کرنا ہوگا وہ انہی مشکلات کی وجہ سے ہوگا. روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص پیغمبر سے یہ سوال کرتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو دن کو روزے رکھتی ہیں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتی ہیں, لیکن اس کا اخلاق برا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جہنمی ہے, یعنی اتنی پرہیزگار خاتون ہے لیکن اس کے باوجود اپنے برے اخلاق کی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جہنمی ہے. اور پھر ایک دوسری روایت میں پیغمبر سے یہ نقل ہوتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ برے اخلاق کا شخص حتماً جہنمی ہے, آپ اس سے دور رہیں, اور جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ حتماً بہشتی ہے, وہ حتماً خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بہشت میں جائے گا. خدا اس کو توبے کی توفیق دے گا, حتماً وہ بہشت میں جائے گا. تو دوسری چیز, دوسرا تحفہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کے لیے جو دوسرا تحفہ انسان کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے تیار رکھنے کے لیے, وہ حسن اخلاق ہے. اور تیسرا تحفہ جو ہے قرآن پیغمبر اکرم فرماتے ہیں پل صراط کے لیے وہ ذکر الہی ہے, یعنی انسان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے. تو یہ تین تحفے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پل صراط کے لیے جو تین تحفے, چار تحفے انسان کو آمادہ کرنے چاہیے, وہ یہ چار تحفے ہیں. تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم اپنی اسی زندگی میں یہ جو مختصر زندگی ہمیں مہیا ہوئی ہے, فراہم ہوئی ہے, اس سے استفادہ کریں. جب تک زندہ ہیں اپنے آپ کو ان کمال اخلاقی سے اپنے آپ کو لیس کریں. کل یہی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان سے حساب و کتاب دیا جائے گا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب یہ جو روایات میں جو چیزیں پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں ان سب چیزوں کو فراہم کرنے کی ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہوئے. تو اہل بیت میں سے جو پہلی شخصیت, سب سے پہلی شخصیت امام کی خدمت میں میدان جنگ میں جانے کے لیے حاضر ہوئی, وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت تھی. روایات میں ملتا ہے کہ جب دوسرے افراد آ کر امام سے جہاد کا اذن اور اجازت جب لیتے تھے تو امام ٹال مٹول سے کام لیتے تھے, لیکن جب حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت دی تو امام نے فوراً ہی حضرت علی اکبر کو اجازت دی. اور جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین نے خداوند تبارک و تعالیٰ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا, اے خدا گواہ رہنا میں اس فرد کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو اپنے صورت اور سیرت میں تیرے پیغمبر کا شبیہ تھا. حضرت علی اکبر میدان میں جاتے ہیں, دشمن سے جنگ کرتے ہیں, اور جب پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں تو امام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ بابا مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے.
امام حسین علیہ السلام اپنا انگشتر مبارک حضرت علی اکبر کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اس کو اپنے منہ میں رکھ، شاید تیری پیاس بجھ جائے۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جب دشمن کے حملوں کی تاب دلاتے ہوئے حضرت علی اکبر زخمی ہوتے ہیں تو اپنے گھوڑے کے اوپر گر جاتے ہیں، اور گھوڑا اشتباہ حضرت علی اکبر کو دشمن کے لشکر میں لے جاتا ہے۔ ہر طرف حضرت علی اکبر پر تلواروں کے وار کیے جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس قدر تلواروں کے وار حضرت علی اکبر پر ہوتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو جب صدا دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو حضرت علی امام حسین علیہ السلام فوراً میدان کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر کے نزدیک آتے ہیں تو امام حسین اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں۔ روایت کے یہ الفاظ ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضرت علی اکبر کی لاش کے قریب آتے ہیں، حضرت علی اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہیں اور اپنا چہرے مبارک ان کے چہرے پر رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین سے پہلے حضرت علی اکبر کے جنازے پر پہنچتی ہیں اور اپنے آپ کو حضرت علی اکبر کے جنازے پر گرا دیتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بلند کرتے ہیں اور خیموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جوانان بنی ہاشم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا جنازہ خیموں میں لے جائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے جوانان بنی ہاشم کو لاش حضرت علی اکبر اٹھانے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ حضرت علی اکبر کے بدن کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ کوئی ایک شخص ان تمام ٹکڑوں کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.